تم پریشان نہ ہونا کہ آج یہ کیا ہوا ہے اسکرین شیئر. جو پرانے میری ویڈیوز تھی نا, جب میں کچھ سکھا رہا تھا تو ایسی اسکرین شیئر ہوتی تھی, میں چھوٹا سا ہو جاتا تھا, اسکرین بڑی ہوتی تھی. اچھا یہ ایسے ہی ہوگا بھی آگے جب گرافک ڈیزائننگ ہوگی تو میں تو اتنا سا چننا بننا سا کہیں نظر آؤں گا کونے میں, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے دائیں بائیں, باقی ساری اسکرین شیئرنگ ہوگی. گرافک ڈیزائننگ میں نے ہنٹ دے دیا, تیار ہو جاؤ اسٹارٹنگ ٹیوزڈے. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ دادا یہ بتا دو کہ کون سی اسکل ان ڈیمانڈ ہے. میں جواب دے دے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں, یقین جانو میرے یہاں پہ بال تھوڑے بہت سفید ہو گئے, نظر نہیں آتے اور بات ہے اس عمر میں, لیکن یار بڑا تنگ کرتے ہیں آپ لوگ. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا دوں, ایون دو میں ٹاپ 10 اسکلس کی ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں, لیکن اب ذرا سوال مختلف ہے تو اسی کانٹیکسٹ کو لیتے ہوئے میں ذرا سمجھاؤں آپ کو, حلہ شری دوں کہ ایکچولی ٹاپ ڈیمانڈڈ اسکل سیٹ کون سی ہیں. دیکھو اسکل سیٹ کبھی بھی ان ڈیمانڈ نہیں ہوتا, بندہ ان ڈیمانڈ ہوتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے اس بات سے, لیکن یہ ایسے ہی ہے جب آج سے 6 سال پہلے جب میں پٹتا تھا کہ بھائی فری لانس اسکل نہیں ان ڈیمانڈ, صرف سافٹ اسکل کمیونیکیشن اسکل ان ڈیمانڈ ہے. لوگ کہتے تھے پاگل ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے یار. یہ جو میرے کمپیٹیٹرس تھے نا آگے ای روزگار میں, وہ کئی جگہ پہ مجھے سننے کو ملا کہ یار یہ عجیب باتیں کرتا ہے, اس کو آتا ہے نہیں, یہ فری لانسنگ سکھاتا رہتا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ. اس وقت میں ڈیجی اسکلز نہیں کیا تھا, اور میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا رہا ہوں کہ یار ٹاپ اسکل جو آپ کو سیکھنی ہے نا وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے وارن بفیٹ کا, جس نے انٹرویو جو ہے وہ 2021 میں دے دیا کہ جناب جب اس سے پوچھا گیا کہ وٹ از دی ون ایڈوائس یو ووڈ لائک ٹو گیو ٹو دی ینگر پیپل, اور وارن پروفاؤنڈلی آنسرڈ, if there's one advice I would like to give to the younger people, that would be to work on their oral as well as written communication skills. اس کے دفتر میں ایک ہی سرٹیفکیٹ ٹانگ رہا ہے اور وہ ہے اس کی کمیونیکیشن اسکلز پر ایکسیلنس, جو کہ وہ بڑا پروفاؤنڈلی اس کو ڈسپلے کرتا ہے اپنے دفتر میں. اسپیکس والیوم اباؤٹ دی امپورٹنس آف دس سافٹ اسکل. بہرحال وہ تو سبجیکٹ ٹو سیپریٹ ڈسکشن ہے. تو میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ گٹار اچھا بجا سکتے ہیں تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں, آپ وائس اوور آرٹسٹ اچھے ہیں, آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں, آپ ایکٹنگ اچھی کر سکتے ہیں, جو کہ مجھے یقین ہے آپ اچھی کر سکتے ہیں, تو آپ پھر بھی اچھے پیسے کما سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو نان ٹیکنیکل اسکلز ہیں, اگر آپ اپنے کام میں پرفیکٹ ہیں بھیا, آپ پیسے کما سکتے ہیں. اس بات کو آپ ریکارڈ کر کے پرنٹ کر کے اپنی اسکرین پہ چسپا کر دیں, اور نہ ہو تو میں قصوروار آپ کا 6 مہینے بعد میں آپ کے گھر آ کے آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اور کہوں گا کہ غلطی میری تھی, آپ کی نہیں تھی جی, اب جو چور کی سزا ہو میری سزا. لیکن گیون کہ آپ جناب ایفرٹ کریں, آپ جناب محنت کریں, جو اسکل سیٹ میں آپ کو بتانے لگوں, سوچیں اپنے ایپٹیٹیوڈ کو لے کے. اگر آپ کریٹو سوچتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ آپ کے لیے, اگر آپ انالیٹیکل سوچتے ہیں تو رائٹنگ آپ کے لیے, اگر آپ پرابلم سالونگ اسکل رکھتے ہیں تو کوڈنگ پروگرامنگ آپ کے لیے, اگر آپ جناب بزنس سوچتے ہیں, والیوم سوچتے ہیں, تو پھر بہت ساری اسکل سیٹ ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں. تو سب سے پہلے یہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ آپ کا آپ کی ڈسکرپشن میں یہ لنک پڑا ہوا ہے, اس لنک کو کلک کرو, پڑھو. 29,000 لوگ بیوقوف نہیں ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں صرف 3 مہینے کے اندر. تو اس کا مطلب رینک کوئی بھی, اگر آپ صرف جا کے گوگل کریں نا ٹاپ فری لانسنگ اسکل, تو آپ کو یہ نظر آ جائے گی میری بلاگ پوسٹ, اور ممکن ہے آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو. 10ویں نمبر پہ جو رینک کر رہی ہے, اس پہ میں نے پریویسلی جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اسی جگہ پہ بیڈ کی ہوئی ہے. دیٹس 2 way ٹریفک, رائٹ. بلاگ پہ الگ ٹریفک, پوسٹ پہ الگ ٹریفک. تو 10th نمبر پہ اگر کسی کو اسکل نہیں آتی کچھ بھی, تو ڈیٹا انٹری اور ورچوئل اسسٹنٹ, یعنی کہ شاپیفائی, امیزون, ای بے, یہ اسسٹنٹ آپ بن سکتے ہیں. ڈیٹا انٹری آف کورس لکیر کا فقیر, لیکن میری یہ گزارش ہے کہ محنت کرو اور 9 سے لے کے پہلی تک کی اسکل سیٹ کو سیکھو, بیکاز وہ زیادہ پیسے دیتی ہے. 9ویں نمبر پہ کریٹو رائٹر, اگر آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ ہے تو آپ اچھا لکھ سکتے ہیں, اور اچھا لکھیں گے تو نہ صرف آپ پیسے کما سکتے ہیں بلکہ آپ اپنا بلاگ بھی میرے بلاگ کی طرح beinguru.com کی طرح اوپن کر سکتے ہیں. میں نے 2019 میں سینکڑوں دفعہ بولا میں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے بلاگنگ کے, اور سر میں نے سروائیو کیا, نہ صرف سروائیو کیا بلکہ میں نے لوگوں کو مفت کی تنخواہیں بھی دی ہیں جو میں نے اپنی کمپنی میں رکھی تھی. میرے پاس بڑے ہڈ آرام ہے ماشاءاللہ, کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے. ٹکے کا کام نہیں کرتے لیکن ان کے پاس منٹ کی فرصت نہیں ہے. لیکن میں نے کووڈ-19 کے بعد تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی کو نکالوں گا نہیں, اور میں نے پورا پچھلا سال ایک لے آف نہیں کیا, حالانکہ ان کا کام تھا بڈنگ کرنا اور سب کچھ کرنا. بائی دا وے اگر آپ میں سے کوئی اچھا بڈر ہے تو پلیز کومنٹ میں لکھیں سر میں بڈر ہوں, میں آپ سے پھر خود ہی رابطہ کر لوں گا, یہ میری ٹیم کر لے گی, بیکاز آئی ایم لوکنگ فار 3 بڈرز یار, جو کہ اب واقعی میرے لیے کام آ جائیں. جو میری ایگزسٹنگ ٹیم ہے دیٹس گڈ فار نتھنگ. تو کریٹو رائٹر, انالیٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, اور بلاگ کھولیں یا ایز اے سروسز آگے آفر کریں. بڈنگ سے مجھے یاد آیا
میک شیور کہ یو آر ایبل ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بڈنگ سکھاؤں گا, سیکھے سکھائے آؤ, تنخواہ ہم ٹھیک دے دیتے ہیں. 8ویں نمبر پہ جناب اینیمیشنز اینڈ ویڈیو کریشن. اب دیکھو جتنے بھی اسمال بزنسز تھے جن کا برک اینڈ موٹر بزنس تھا, اب وہ ورچوئل پلیٹ فارم پہ شفٹ ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اپنے کاروبار کو سمجھانا تو ہے نا. اگر وہ سمجھائیں گے تو ویژول فارمیٹ میں سمجھائیں گے. اب یہاں پہ ایز اے ویڈیو اینیمیٹر, ایز اے ویڈیو ایڈیٹر, کریٹر, یو کم ان ٹو ایکویشن, اور آپ جناب بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں ایز گڈ ایز $12 سے لے کے $100 پر آور تک. اور خبردار مجھے کسی نے کہا کہ $100 نہیں ملتے. میں نے پچھلے دنوں $85 پہ میری ٹیم نے جو ہے وہ ایک اینیمیشن کا پروجیکٹ کیا. ہم نے اچھا اکوپمنٹ لیا, ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ ہمیں ملا تھا, ہم نے اس کو کیا. تو دیر فور اینیمیشن ویڈیو کریشن از ان ڈیمانڈ. 7ویں نمبر پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اور جس نے بھی ٹرانزیشن کیا ہے, برک اینڈ موٹر بزنس ہے, فزیکل بزنس ہے, چاہے اس کا اسمال بزنس تھا, چاہے اس کی ایجنسی تھی, چاہے اس کا ریٹیل اسٹور تھا, اب جب وہ سوشل میڈیا جب وہ ورچوئل پلیٹ فارم پہ آئے گا, لیٹ سے اس کی ورچوئل پریزنس ہوگی, تو اس کو مارکیٹنگ تو کروانی ہے نا. یہاں پہ ککڑ پھنساؤ مہم آپ کو آتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ سکھائی ہے. آفس لیس ایجنسی $200 پر آور تک کماتی ہے. کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. ریئیکٹ نیٹو, اینگولر جے ایس, ورڈ پریس. جب ڈیمانڈ ہوئی ورچوئل پروگرامرز کی, تو ظاہر ہے ان اسمال بزنسز جو کہ سفر کر رہے تھے, انہوں نے کہا جناب ہم اپنی موبائل ایپ بنائیں گے تاکہ اس ایپ میں پروڈکٹ سروسز سامنے نظر آئیں. لوگ جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ایپ کو تو ان کو لیٹسٹ اپڈیٹ نظر آ جائے گی, ان کو ہماری لیٹسٹ پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. ای کامرس اسٹور کھولنا چاہتے ہیں تب بھی ان کو لیٹسٹ مرچنٹس اور پروڈکٹس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. تو یہاں پہ بھی جناب ریئیکٹ نیٹو, اینگولر جے ایس, اور پھر آف کورس ویب سائٹ کے لیے چاہے رسپانسو ویب سائٹ بھی وہ ورڈ پریس میں بن سکتی ہے. 5ویں نمبر پہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. جب کاروبار ورچوئل ہوا تو اس کو گوگل سے ٹریفک چاہیے. سب سے زیادہ ٹریفک تو گوگل سے ہی آ سکتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو شارٹ ٹرم ہے, ایڈورٹائز کر لیا, وقتی طور پہ بندہ آ گیا, تو اس کے بعد تو کون, میں خواہ مخواہ. تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا مطلب ہے گوگل پہ جب کوئی سرچ کرے گا تو وہ کنٹینیوسلی آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا. مثال کے طور پہ میں نے بھی آپ کو ایک ورڈ دیا تھا 1 out of 1000 ورڈس, کہ آپ ٹاپ فری لانس اسکل سرچ کریں, تو یہ 29,000 لوگ آ رہے ہیں نا. اب یہ آئے رہے ہیں تو یہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جا رہے ہیں, یہ میرے ایڈسنس کی منی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ایڈ لگا ہوا ہے, یہ ادھر ہی ہے تک کو جی وانٹ اے ویب سائٹ, یہ مجھے یہاں پہ بھی کلک کر رہے ہیں, اور پھر یہ مجھے انکوائری بھی دے رہے ہیں کہ یار مجھے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے. میں نے کو لاسٹ 2 مہینے سے یہ سارے کے سارے پروجیکٹس خود ہینڈل کیے ہیں. سو آتا ہے میری ای میل میں آتا ہے, میں کلائنٹ سے فون پہ بات کرتا ہوں. میں نے بتایا نا, میں I've stopped believing my old team, they are good for nothing. اور میں 2 منٹ میں اس سے بات کرتا ہوں. جب ڈیل ہو جائے تو میرے پاس یہاں پہ ایک لڑکا ہے جو آپ نے میرے ساتھ تصویر میں دیکھا ہوگا, فہد منظور, اس کو میں آگے دے دیتا ہوں, کہتا ہوں جی تم جانو تیرا کلائنٹ جانے. جناب 5ویں نمبر ایس ای او کے بعد ہے جی چوتھا موبائل ایپ ڈیولپمنٹ. اگین جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, ریئیکٹ نیٹو اینڈ آل دیٹ اسٹف. یہاں پہ نوٹ جے ایس اور ساری پروگرامنگ جو بھی یوز ہوتی ہے, پر ہائبرڈ موبائل ایپ ڈیولپر زیادہ ڈیمانڈ میں ایز کمپیئر ٹو انڈیپینڈنٹ ڈیولپر جو کہ آئی او ایس اور اینڈرائڈ کی الگ الگ ایپس بناتا ہے. تو ہائبرڈ کا مطلب ہے کہ آپ ایک کوڈ لکھتے ہو, وہی آئی او ایس پہ چلتا ہے, وہی اینڈرائڈ پہ چلتا ہے, اور ایسے جو موبائل ایپ ڈیولپر ہیں یہ زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. لو جی 3 نمبر پہ گرافک ڈیزائننگ. گرافک ڈیزائننگ کا مطلب ہے کہ ویب سائٹ بنی ہے تو اس کا ڈیزائن, بروشر ہے تو اس کا ڈیزائن, یو ایکس یو آئی جناب. اگر آپ سوشل میڈیا پریزنس ہے تو وہاں پہ جناب تصاویر, پکچرز. اگر آپ یوٹیوب ہے تو تھم نیل, فائبر ہے تو تھم نیل. گرافک ڈیزائنر کی تو ہر جگہ پہ ڈیمانڈ ہے. اور گرافک ڈیزائنر کا مطلب کیا, کینوا نہیں ہوتا. یہ میری ایک بات یاد رکھنا, گرافک ڈیزائنر کا مطلب صاحب کینوا ڈیزائنر نہیں ہوتا. وہ ایکچوئل جینین جو ہے نا وہ فوٹو شاپ اور السٹریٹر والا گرافک ڈیزائنر. آپ اپنے کام کے بیسٹ آف دا بیسٹ بنیں گے تو کوئی آپ کو کام دے گا, نہیں تو ایوریج. تو گرافک ڈیزائنر اتنا کمپٹیشن ہے کہ کسی سے پوچھو بیٹا کیا کرتے ہو, سر لوگو ڈیزائنر ہوں. اوکے تھینک یو, میری ویڈیو دیکھو بیٹا سیکھ جاؤ. اگر اگلا کہتا ہے سر میں بے شمار فلٹرز کے تھرو اپنی کریٹیوٹی دکھا چکا ہوں, میرا پورٹ فولیو دیکھیں, پھر میں کہتا ہوں کہ یو گاٹ مائی ٹینشن, آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ایکچوئل اچھے تگڑے گرافک ڈیزائنر کا اور ایک کینوا کے ڈیزائنر کا. دوسرا اور پہلا سیلف ایکسپلینیٹری, سافٹ ویئر ڈیولپر اور ویب سائٹ ڈیولپر. سافٹ ویئر ڈیولپر سرفیس اپ کر گیا بیک اینڈ ڈیمانڈ, بیکاز پروسیسز کو اسٹریم لائن کرنا ہے. کمپنیز ہیں تو وہ اپنے سافٹ ویئر بنواتے ہیں, اپنے ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں,
چاہے وہ ڈلیوری ہے، چاہے وہ سروسز ہیں، اس کے اندر ویڈیو کون ہے، میٹنگ ہے، کولیبوریشن ہے، یہ سارے کام سافٹ ویئر ڈیولپر واپس آ گیا ان ڈیمانڈ میں، اور ایز گڈ ایز $200 پر آور. ویب سائٹ ڈیولپر، پی ایچ پی ڈیولپر ہے، ڈاٹ نیٹ ڈیولپر ہے، اوپر ہم نے بات کی ورڈ پریس کی، پھر شاپیفائی ہے. جو ای کامرس اسٹور کھولنا چاہتا ہے اس اسٹور کو ظاہر ہے ویب سائٹ چاہیے، وہاں پہ آپ کی مدد ہو سکتی ہے ایز اے ڈیولپر. کلائنٹ لیں اور پیسے کمائیں، اگین فار سیلس فنل اینڈ آل دیٹ اسٹف. اچھی سی خوبصورت سی سائٹ ہو، بلاگ سائٹس ہوں. بہت سارے لوگ بلاگ کی ویب سائٹس بنا رہے ہیں، اس کا شور میں نے بھی بہت مچایا ہے. یاد ہے نا ورڈ پریس پہ کہ اگر ویب سائٹ آپ بلاگ کی بنا لیں تو جائیے ورک چیسٹ پہ اور پروجیکٹ پوسٹ کیجیے، آپ کو کوئی نہ کوئی بلاگر ڈیولپر مل جائے گا جو آپ کے لیے بلاگ ایز گڈ ایز beinguru.com بنا دے گا، اور پھر آپ اس میں ایڈ سینس لگائیں. تھوڑے عرصے بعد آپ اپنی پروڈکٹس بیچیں ایز این ایفیلیٹ مارکیٹر. پھر جناب اگر آپ کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے تو آپ اسپانسرشپ پوسٹ لیں کہ آپ کہیں جی میں نے نوٹ رکھا، میرا موڈ بنے، پیسے لیں اور اس کی بلاگ پوسٹ دیں. بلاگر کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میری ایک بات یاد رکھنا کوئکلی. دیکھو جس طرح آپ کی ویورشپ بڑھتی ہے نا، تو بس پھر آپ ایک ایسا ٹی آر پی کا ریسورس ہیں، جیسے کپل شرما انڈیا میں یا پھر ٹریور نووا ہے، تو وہ ایسے ہیں کہ لوگ آپ کی منتیں کرتے ہیں یار پلیز ایک دفعہ پیسے لے لے اور مجھے شو کیس کر دے. میں سارا دن یہ ای میلیں بھگتتا ہوں اور میں بڑا سلیکٹو ہوں. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو بھی ناراضگی کا اظہار کریں گے، سر آپ کو میل کیا، ہم نے کہا کہ پیسے لے لیں، لیکن میں لوکل بزنسز کو کم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انکریج نہیں کرتا لوکل بزنسز کو. میں چاہتا ہوں کہ میرا برانڈ جو ہے بینگ گرو وہ انٹرنیشنلی فوکسڈ ہے، ٹیکنالوجی پیوٹل فوکس ہے میرا. تو میں اگر کپڑے کی دکان ہے کسی کی، اس کو میں کیوں پیسے اس کے ضائع کرواؤں؟ میری نہ وہ ویورشپ ہے نہ میری وہ آڈینس ہے. سو یہ تھی جناب ٹاپ 10 اسکلز فار فری لینسرز، ہائیلی ان ڈیمانڈ. پر یاد رکھنا ڈیمانڈ اسکل کی نہیں ہے باس، ڈیمانڈ آپ کی ہے. اگر آپ تگڑے ہیں، اگر آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، آپ کام کر لیں گے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. آئی اسٹارٹ مائی فری لینسنگ کریئر ایز اے گرافک ڈیزائنر، دین آئی فارمڈ اے کمپنی، دین آئی لرنڈ بیسک ویب ڈیولپمنٹ اسکلز، دین آئی لرنڈ Adobe After Effects, Macromedia Flash, and then after that I switched my career as a blogger. پچھلے 4-5 سال سے بلاگنگ. Then I switched my career as a social media influencer, then now a YouTuber, and now recently as a brand ambassador. آپ کو پتہ ہے جیز کیش کا کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. اور ابھی ایک اور کمپنی آنے والی ہے، بتا دوں میں اگلے ہفتے، اگلے 6 مہینے میں ادھر مصروف ہوں گا. اپنے کام کے پکے کھلاڑی بنو، ہرانا تو دور کی بات، آپ کو آپ کی جگہ سے کوئی نہیں ہلائے گا. بیسٹ آف دا بیسٹ بنو تو صحیح، وہ گرائنڈنگ پروسیس سے گزرنے کے لیے تیار تو ہو. دھوپ، چھاؤں، سردی، گرمی، تپش، ٹھنڈ، وہ سب فیس تو کرو. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 آنے، سر آرڈر نہیں آتا. کب سے کام کیا سر؟ پچھلے ہفتے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. میں تینوں دسنا کس طرح آرڈر آتا ہے. اپنا خیال رکھنا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.